اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ النساء جاری ہے اور سورہ نساء کی تقریباً 171 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اہل کتاب یہود و نصارہ کو ان کے غلط نظریات کی تردید کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ثابت کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں۔ تو ان کے غلط عقائد کی تردید کی جا رہی ہے اور انہیں اس بات کی دعوت دی جا رہی تھی کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ پر جھوٹ نہ باندھو اور اسی طرح وغیرہ وغیرہ۔ آگے بات وہی بیان ہو رہی ہے، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ لن یستنکف ہرگز نہیں آر سمجھتے المسیح مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان یکون عبدا للہ کہ وہ ہیں اللہ کے بندے، وللملائکۃ اور نہ فرشتے سمجھتے ہیں، المقربون مقرب فرشتے، ومن یستنکف اور جو آر محسوس کرے عن عبادتہ اس کی عبادت پر، اس کی عبادت سے، ویستکبر اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ تو وہ عنقریب انہیں جمع کرے گا، الیہ اپنی طرف، جمیعا سب کے سب کو۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کے غلط عقیدے کی تردید فرمائی۔ ایک تو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اور دوسرے مشرکین مکہ ہیں۔ اب جو نصارہ تھے، جس طرح ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تصور کر رکھا تھا اور اللہ کا بیٹا سمجھ کر انہیں معبود بنا رکھا تھا بندے کی بجائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنا بندہ اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، لیکن عیسائیوں نے پوجا شروع کر دی۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اگر موجود ہوں تو وہ تو یہ اس میں عزت محسوس کریں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تم نے غلو کر کے انہیں بڑھا چڑھا کر خدا کے درجے پر فائز کر دیا یا کم از کم خدائی کا حصے دار بنا دیا ہے، تو یہ تمہاری جہالت اور نادانی اور کم علمی ہے یا ہٹ دھرمی اور ضد ہے، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات میں کبھی آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرشتوں کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ مقرب فرشتے بھی یہ آر محسوس نہیں کرتے۔ اب فرشتوں کا ساتھ ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا جز یا اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ ان سے فریادیں اس لیے کرتے تھے فرشتوں سے، یا ان کو پکارتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہونے کی وجہ سے، یہ باطل عقیدہ ان کے اندر پایا جاتا۔ تو یہاں پہ دونوں گروہوں کی تردید فرمائی کہ فرشتے بھی مقرب جو ہیں یہ بھی اللہ کی بندگی اختیار کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، آر محسوس نہیں کرتے۔ تو تم کون ہوتے ہو ان دونوں کو
اللہ کا معبود بنا، اللہ کے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے تم نے، اور ان سے فریادیں کرتے ہو، پکارتے ہو، اور اس طرح ان کی عبادت شروع کر دی ہے تم نے، تو یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کے عقیدے کی تردید فرمائی۔ اب بندگی جو ہے یہ واقعتاً ایک اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر ہوں یا عام کوئی مسلمان ہو، تو بندہ ہونے میں جو شرف ہے، جو عزت ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، کیونکہ خالق وہ تو اللہ کی ذات ہے اور بنانے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کی بندگی اختیار کر کے اس کے بندوں میں اپنے آپ کو شامل سمجھنا، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہی حال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی تھا کہ جب نبی علیہ السلام کو کوئی شخص اللہ کا بندہ کہہ کے بلاتا یا پکارتا یا سمجھتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ نسبت اللہ کی طرف اللہ کی بندگی کرنے کی وجہ سے بندے کی ہے۔ اس سے بڑے شرف اور اعزاز اور عزت کی بات نہیں ہے کہ بندے کو اللہ کی بندگی کی وجہ سے بندہ کہا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایک مقامات پر اپنا بندہ قرار دیا ہے، لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے۔ جس طرح سورہ بنی اسرائیل شروع جہاں سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو، یعنی یہاں پہ معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس طرح سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے اندر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم ہو شک کرتے اس میں جو انزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید۔ یعنی یہ ایک عزت کا لفظ ہے اور عزت کا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور پیغمبروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس طرح آپ جو کلمہ اسلام کا کلمہ ہے جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی عبدہ و رسولہ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت عطا فرمائی، اور عزت ہے بھی اس رب کی بندگی میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ شرک کریں گے، اپنے آپ کو در در پہ مانگنے کے لیے، فریاد رسی کروانے کے لیے، کبھی پتھروں کے آگے، کبھی درختوں کے آگے، اور کبھی قبروں کے آگے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوں گے، تو اس میں عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی اور عبادت کرنے میں عزت ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں اس عزت کا ذکر بھی کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو اکرام عطا کیا ہے، عزت عطا کی ہے۔ اب جب آدم کا بیٹا اللہ نے عزت دی ہے اپنی بندگی کرنے کی وجہ سے، تو جب یہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کرے گا تو پھر ذلیل و خواری ہونا اس نے، پھر یہ مچھر کے پر سے بھی ہلکا ہو جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ اور اگر اللہ کی بندگی کرے تو اللہ تعالیٰ اب پھر اس کو کیا اب مجھے کہنا چاہیے، اللہ جو عزت بخشتے ہیں دنیا آخرت میں، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً کچھ باتیں تھیں وہ عرض ہو گئی۔ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرنے پر ہی اپنے آپ کو عزت والا اور اعزاز والا سمجھتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ بھی، اور دونوں گروہوں کی تردید ہو گئی کہ یہ معبود نہیں ہیں، یہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق اس کی بندگی کرنے والے ہیں، عیسیٰ بھی اور فرشتے بھی۔ آگے پھر فرمایا وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو بھی شرم محسوس کرتا ہے اس کی عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں آر محسوس کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو پھر ان قریب وہ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن سب کو سامنے اپنے کھڑا کرے گا کہ کون کون تکبر کرتا تھا میری عبادت کرنے سے، کس کس کو شرم آتی تھی میرا بندہ بننے سے، میری بندگی کرنے سے اور عبادت کرنے سے، لائن میں لگ جاؤ۔ پھر اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، قیامت والا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسے اعلان کریں گے، کون سارے متکبر جمع ہو جاؤ، کون ہے آج بادشاہ، مالک کون ہے، حکم کس کا چلتا ہے،
تو پھر سارے کے سارے فرعون اور نمرود اور ابو جہل قسم کے لوگ سارے کے سارے گردنیں جھکائے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو آج بہتر نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے اور اس رب کے احکامات کی پابندی اور پاسداری کی جائے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں میں تقسیم لوگوں کو کر کے انجام بتلایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو وہ انہیں پورا دے گا، اجورہم، ان کے اجر، وَيَزِيدُهُمْ، اور وہ مزید بھی انہیں دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرم محسوس کی، آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا انہوں نے، فَيُعَذِّبُهُمْ، تو وہ انہیں عذاب دے گا، عذاباً علیما، دردناک قسم کا عذاب۔ وَلَا يَجِدُونَ، اور نہیں وہ پائیں گے، لَهُمْ، اپنے لیے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیجم، کوئی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار۔ یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو مان گئے، جو واقعی بندہ بننے میں اپنا شرف محسوس کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری، ایمان لائے اور عمل صالح کیے، تو ان کو پورا ان کی محنت کا اجر ملے گا اور بدلہ ملے گا، اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کا بندہ بننے میں آر محسوس کرتے رہے اور خود تکبر پر کھڑے رہے، اس کی عبادت نہ کر سکے، تو پھر ان کے لیے عذاب وہ دے گا، دردناک قسم کا عذاب۔ اور یہ قیامت والے دن پھر کوئی مددگار اور دوست نہیں پائیں گے سوائے اللہ کے، کیونکہ ہوگا اللہ تو اللہ کی تو مانی نہیں ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری نہیں ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا نتیجے کے طور پر انجام جہنم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور ان کے انجام سے بھی محفوظ فرمائے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہے، برہان، دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، نورا مبینہ، نور واضح۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، یہودیوں، عیسائیوں، منافقین اور دیگر مشرکین مکہ کے نظریات کی تردید کر کے سب کو جواب دے دیا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو، سب کو خطاب کر کے صحیح ٹریک پر آنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے۔ جب سب جھوٹے ہیں اپنے اپنے دلائل میں، اپنے اپنے داموں میں، اپنے اپنے عقائد کو ثابت ہی نہیں کر سکتے صحیح، تو پھر آ جاؤ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے قرآن مجید کی صورت میں، اور ہم نے یہ واضح روشن نور تمہاری طرف بھیج دیا ہے، جو اندھیروں سے تمہیں نکال کر اجالے کی طرف لائے گا اور گمراہیوں سے تمہیں نکال کر ہدایت کے رستے پر لائے گا۔ اور وہ پھر رستہ وہ کہ جو دنیا کے اندر بھی عزت، عظمت، وقار اور شرف کا باعث ہوگا، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے، اس پر چلنے کی برکت سے اللہ بہت بڑا اجر و ثواب اور بدلے میں جنت عطا کریں گے اور اپنی رضا کا پروانہ عطا کریں گے۔ یہ تھا یہ معراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔